بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما صلیت وسلم۔ عباسی خلیفہ واسق باللہ کے دور میں وبا پھیلی۔ تاریخ اور کتابوں میں اس کے تذکرے موجود ہیں اور حوالے موجود ہیں، ریفرنس موجود ہیں۔ اور وبا ایسی پھیلی کہ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں آدمی بس ایسے بیٹھے بیٹھے ختم ہو جاتے تھے۔ اس وقت دعاؤں کا اہتمام کیا گیا اور ساتھ تدابیر اور علاج کا بھی اہتمام کیا۔ ساری مملکت کے جتنے بھی معالج تھے، سائنسدان تھے، اس وقت کے بڑے ماہرین تھے، وہ سر جوڑ کے بیٹھے۔ انہوں نے اس وبا کا علاج دریافت کیا۔ وہ کل 7 چیزیں تھیں۔ ان میں ایک اہم چیز جس کا میں آج تذکرہ کروں گا وہ پودینہ ہے۔ منٹ کہتے ہیں اسے، پیپرمنٹ، منٹ۔ پودینہ کا استعمال ہمارے ہر مارکیٹ میں، ہماری ہر سبزی کی دکان میں پودینہ موجود ہے۔ اگر کسی کو سبز پودینہ میسر نہیں تو خشک پودینہ مل جاتا ہے۔ پودینہ کا استعمال کریں چٹنی کے طور پہ، ہنڈیا میں اور دہی میں، سلاد میں، کسی بھی شکل میں پودینہ کا استعمال بہت بڑھا ہے۔ پودینے کے استعمال سے قوت مدافعت، طاقت پیدا ہوتی ہے اور جسم کی جو پاور ہے، ڈیفنس پاور، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ پودینہ، جہاں پودینہ معدے کے امراض کے لیے، دل کی نالیاں کھولنے، بائی پاس کو ختم کرنے کے لیے، جہاں پودینہ گیس تبخیر بادی کے لیے، جلن ایسیڈیٹی کے لیے، اور جہاں پودینہ پیٹ بڑھنے کے لیے، موٹاپے کے لیے، اور جہاں پودینہ خواتین کے مخصوص ایام کو بحال کرنے اور جسم کو سلم سمارٹ کرنے کے لیے، اور جہاں پودینہ کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کو ختم کرنے کے لیے، اور جہاں پودینہ منہ کی خوشبو کو بیدار پیدا کرنے اور بدبو کو ختم کرنے کے لیے، وہاں پودینہ موجودہ وبائی بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ اس کا قہوہ بہت لاجواب ہے۔ پودینے کا قہوہ پتی کی طرح خوب ابالیں اور ابال کے اس کا پتے بھی چبا کے پی جائیں، اس کا قہوہ بنائیں۔ پودینے کا قہوہ، پودینے کا سلاد، پودینے کو خود چبا کے بغیر سلاد کے شاخ میں دھو کے کھانا، پودینے کی چٹنی، پودینے کا رائتا، پودینے کو ہنڈیا میں ڈال کے، حتیٰ کہ اتنا پودینہ کہ اس کا سالن اور بھجیا بنائیں، جیسے توری کا، بھنڈی کا، پالک کا سالن بناتے ہیں اور پالک کو خود بطور سالن استعمال کرتے ہیں، اس میں گوشت ڈال سکتے ہیں، نہ ڈالیں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح پودینہ بحیثیت سے سالن کے، بھجیا کے، اس کو استعمال کریں۔ آج کے دور میں پودینہ اشد ضرورت ہے پودینے کی، اور پودینہ بہت سستا ہے۔ پودینہ جہاں ہم نے احتیاطیں کرنی ہیں، علاج کرنا ہے، وہاں دعا سے بھی اللہ کی مدد مانگنی ہے، دوا بھی اور دعا بھی، دائن و دوائن۔ ہم نے دونوں طرح سے اللہ کی مدد اور اللہ سے حفاظت اور اللہ سے برکت اور اللہ سے رحمت اور اللہ سے کفایت مانگنی ہے۔ تو پودینے کا استعمال اپنی طبیعتوں میں، اپنے مزاجوں میں ڈالیں اور پودینے کا استعمال اپنے اندر پیدا کریں پودینے، کہ ہمارے پودینے کی طلب ہمارے اندر پیدا ہو اور ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنے، صحت کا ذریعہ بنے۔ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان چھوٹی چیزوں کا استعمال بڑے بڑے نقصانات سے بچاتا ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ آئیں مل بیٹھ کے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین ویا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ هو الشافی هو الشفاء، هو الشافی هو الشفاء، هو الشافی هو الشفاء۔ اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ معافی۔ اللہ کریم، کرم کے، فضل کے، عطاؤں کے، شفقت کے، رحمت کے دروازے کھول۔ یا اللہ ہر فرد کی حفاظت فرما، اللہ کفایت فرما، یا اللہ مدد فرما،
اللہ رحم فرما، رحمت فرما۔ تیری رحمت، تیرے کرم اور تیرے فضل سے انسانیت کے سکھ واپس مل سکتے ہیں اور انسانیت کے دکھ ٹل سکتے ہیں۔ یا اللہ سکھ دے دے، دکھ دور کر دے، اس بلا کو اپنے امر سے ختم فرما دے، اس مصیبت کو اپنے فضل سے ختم فرما دے اور اس بلا اور مصیبت کو دور فرما دے۔ انسانیت کی حفاظت فرما، ہر طبقے، ہر مذہب، ہر فرقے، ہر مسلک کی حفاظت فرما، ہر رنگ، ہر نسل کی حفاظت فرما، چھوٹوں بڑوں کی، بچوں بوڑھوں کی یا اللہ حفاظت کفایت فرما، ہمارے بادشاہوں کی اور ہمارے ایوانوں، کچہریوں، بازاروں کی یا اللہ سب کی حفاظت فرما، گھر گھر کی، در در کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں شفا عطا فرما، راحت عطا فرما، برکت عطا فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ ہمارے ہر قدم کو خیر کا قدم بنا دے، ہماری ہر سانسوں میں شفا راحت پہنچا دے۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔